توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علماء ربانی اور ان کے امتحانات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں علماء ربانی بنائے اور علماء ربانی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری سانس تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے آقا سید المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ یہ فرما گئے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ پہلے جس وقت بگاڑ آتا تھا اس بگاڑ کی اصلاح انبیاء کرام علیہم السلام آ کے کرتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو اس بنیاد پر پھر کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، اور جو بگاڑ آنے والا تھا اس کو سرکار دیکھ رہے تھے، اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری پھر اپنی امت کے علماء کرام کی لگائی، اور اس بنیاد پر انہیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح کہا کہ جس طرح مضبوط طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام بدی کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے اصلاح کا کردار ادا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو یہ فریضہ تفویض کیا، اور اس تبلیغ کے انداز میں ان کی قوت کی جو تشبیہ دی انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ کے فضل سے 14 صدیوں میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس امت کے علماء کرام تبلیغ دین کے محاذ پر بڑی مضبوطی سے ڈٹے، اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے دین متین کا پرچم بلند رکھا۔ ان علماء ربانی میں سر فہرست تو وہ ہیں جن کو مجدد قرار دیا گیا، انہوں نے تجدید کی، مجتہدین نے اجتہاد کیا، اور پھر دیگر جو علماء ربانی ہیں انہوں نے دین متین کے احکام کو نافذ کیا اور اس پہ پہرا دیا، اور اسی بنیاد پر 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی دین اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ دین اسلام کی حفاظت تو یقیناً ہوئی، مگر اس سلسلہ میں علماء کرام کو بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے علماء کرام کو شہید کیا گیا، بہت سے علماء کرام کو اسیری میں سال ہا سال تک رکھا گیا، بہت سے علماء کرام زخمی ہوئے، بہت سے علماء کرام کو جلا وطن ہونا پڑا، بہت سے علماء کرام کو مختلف قسم کی مصائب، مسائل، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ ایسے علماء کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، وہ صرف چند نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے طوفانوں سے ٹکر لی، اور لاکھوں کے لحاظ سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عظیم اکابرین کے ہمراہ چل کر بدی کا رستہ روکا اور دین متین کی تعلیمات کا جھنڈا ہر طرف لہرایا۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے صرف چند علماء ربانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کے احسان کا اعتراف کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو علماء کرام ہیں اپنے سمیت ان کے سامنے یہ چیز رکھی جائے کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، اور اس انداز میں دین کی حفاظت کے تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان خطوط پہ چل کر ہم نے دین متین کی مزید حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ قدس سر العزیز، جن کی امامت کی شان پوری کائنات میں مانی گئی، اور جن کے فقہی دسترخوان سے بڑے بڑے ائمہ نے فیض پایا، اور قیامت تک ان کے فقہی لنگر پر شرق و غرب میں کروڑوں مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، نماز، روزہ اور احکام اسلامی پر عمل کر رہے ہیں، جو تقوی و پارسائی میں بھی ایک ہمالہ تھے،
بہت بڑے ولی تھے اور اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، اس کے باوجود انہیں پھر اپنے منصب کے لحاظ سے حق پر ڈٹتے ہوئے ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسیری میں جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے اور شہادت ہوئی، لیکن آپ نے دین متین کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاکم وقت کا جو بنیادی اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ ابو جعفر منصور عباسی حکمران آپ کو اپنا چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ سرکاری عہدہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ آپ کی رائے تھی کہ اگر میں حکومت کا عہدہ قبول کروں گا تو حکومت کے سیاہ سفید پر میرے دستخط ہوں گے، اور پھر حکومت کے جو تمام کرتوت ہیں ان کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو جس وقت اس سلسلہ کی دعوت دی گئی تو وہ کئی مراحل تھے جس میں آپ نے مسلسل انکار کیا۔ ایک بار تو ابو جعفر منصور کی طرف سے نذرانے کے نام پر کچھ پیسے بھیجے گئے جو کہ 10,000 درہم تھے، اور ان کے ساتھ اس کی جو اپنی لونڈیاں تھیں شاہی، ان میں سے ایک لونڈی بھی بھیجی گئی بطور تحفہ کہ امام صاحب اس سے نکاح کر لیں اور یہ تحفہ قبول کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کیا، یعنی نہ تو وہ تحفہ قبول کیا اور نہ اس لونڈی کو قبول کیا۔ جس وقت لونڈی کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ یعنی شاہی حرم سے یہ آنے والی ہے اور اتنی خوبصورت ہے تو آپ اس کو کیوں قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کی اس مرحلے میں ہوں کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، فلا استحل ان اقبال جاریہ لا اصل الیہا، تو میں ایک ایسی عورت کے جس کی کچھ طبی حاجات ہیں جو کہ میں پوری نہیں کر سکتا، تو میں کیوں اس کو قبول کر کے پھر اس کے لیے بوجھ بنوں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا پہلو تھا کہ قبول کر لو، آگے بیچ دو، تو آپ نے فرمایا کہ ولا اجتر ان ابی جاریۃ خرجت من ملک امیر المومنین، تو میں ایسی لونڈی کو بیچنے میں بھی اس کی حق تلفی سمجھتا ہوں کہ جو ایک طرف سے آئی تو جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے ملک سے ہے، اور پھر آگے میں اس کو فار سیل کر دوں تو اس سے بھی اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو میں اس رستے پہ نہیں پڑنا چاہتا۔ پیسوں کے لحاظ سے جس وقت آپ سے 1 to 1 ملاقات میں ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ کم از کم میرا تحفہ تو قبول کر لیتے، آپ نے نہ میرا عہدہ قبول کیا اور نہ ہی آپ نے میرا تحفہ قبول کیا، تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما وصلنی امیر المومنین من مالہ بشیء فرددتہ، کہ آپ کے مال کا تو کوئی تحفہ میرے تک پہنچا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو 10,000 درہم بھیجے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا انما وصلنی امیر المومنین من بیت مال المسلمین، یہ 10,000 تو بیت المال کے تھے جو مسلمانوں کا بیت المال ہے، ولا حق لی فی بیت مالہم، اور بیت المال کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ انی لست ممن یقاتل من ورائہم، نہ میں محاذ جنگ پہ لڑنے والا فوجی ہوں، مجاہد ہوں کہ میرا بیت المال کے اندر کوئی حق ہو، اور ولست من ولدانہم، نہ میں کسی جنگ میں لڑنے والے کی اولاد میں سے ہوں کہ اس کی بنیاد پر بیت المال سے مجھے دیا جائے، اور ولست من فقرائہم، نہ ہی میں اس ملک کے فقیروں میں سے ہوں کہ بیت المال سے مجھے حصہ دیا جائے۔
تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ میں کیسے وہ پیسے قبول کر سکتا تھا۔ اور جس وقت پھر ایک مقام پر امام صاحب سے یہی قبول کرنے کے لحاظ سے بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ میں چیف جسٹس بنوں۔ ابو جعفر منصور نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اہل نہیں تو کون اہل ہوگا؟ یعنی اس وقت کے سارے علماء ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور ان کا اتنا علم ہے، بڑے بڑے ائمہ کے یہ استاذ ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اب میرے لحاظ سے فیصلہ تو خود ابو جعفر منصور نے کر دیا کہ جو جھوٹ بولتا ہو وہ جسٹس کیسے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں اس اہل نہیں کہ میں جسٹس بنوں۔ یعنی اصل میں یعنی جو آپ کے سامنے دین کے تحفظ کا منصب تھا کہ اس میں کوئی آنچ نہ آئے۔ یعنی آج تو دیکھو نا کہ یعنی کتنے لوگ ہیں جو قرب شاہی کے لیے، سرکاری عہدے کے لیے دوڑیں لگائے ہوئے ہیں۔ اب ایک حکومت گئی ہے، اس میں بھی لوگ تھے وزیر اوقاف، باقی کئی عہدوں پر، اور کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بار بار اس سابق وزیر اعظم سے جا کے ملاقاتیں کی، پیران طریقت، مفتیان کرام، اور اس کے قرب کے اندر وہ عافیت سمجھ رہے تھے۔ اب نئی حکومت آئی ہے تو دیکھو کتنی جلدی سے کچھ لوگ وزیر بنے ہیں، یعنی وہ پورا ایک ٹولہ مولویوں کا کہ جنہوں نے یہ 2-3 سال بڑے تواتر کے ساتھ کچھ عورتوں کے دوپٹوں کے زیر سایہ اپنی داڑھی رکھی ہے، یعنی بڑے بڑے جلسوں میں، جلوسوں میں ان کی لہراتی ہوئی زلفوں کے نیچے نیچے رہے ہیں، ان کے آنچلوں اور دوپٹوں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے فکس رکھا ہے، اور اب وہ وزارت کے قلمدان سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں، اور کتنے ہیں جو مزید آگے اپنی ترتیب لگا رہے ہیں کہ وہ کس عہدے میں کس جگہ جائیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ آپ پر پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ، اور وہ زور بھی اس پر کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے، آپ کے سوا یہ کوئی کام کر نہیں سکتا، اور آپ باقی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بالآخر یہ کہا کہ جہاں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے جامع مسجد کوفہ میں، کہا کہ اگر مجھے ابو جعفر منصور یہ کہے کہ اس مسجد کوفہ کی کھڑکیاں گن کے بتا دو، تو اس کے کہنے پر میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ یعنی مجھے یہ چڑ ہے ان لوگوں سے کہ علماء جو ہے ان کے کہنے پہ کیوں چلے، ہماری ذمہ داریاں، ہماری جو ڈیوٹیاں ہیں اس کے پیش نظر ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دین متین کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس پر یعنی حاکم وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے دیا کہ یہ اگر ہمارا عہدہ قبول نہیں کرتے تو پھر ہماری جیل کو قبول کریں اور انہیں بند کیا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے کوفہ سے بغداد شریف پہنچایا گیا اور جیل میں بند کیا گیا، اور طویل وقت تک آپ پہ ظلم ہوا۔ کانا یخرج کل یوم فیضرب 10 اصوات، ہر دن جیل سے نکال کے آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے، حتی ضرب 10 و100 صوت، یہاں تک کہ 110 کوڑے مارے گئے۔ وکانا یقال لہ اقبل القضاء، کہ جسٹس بن جاؤ، کوڑے مار کے پھر کہا جاتا اگر بچنا ہے تو جسٹس بن جاؤ۔ تو امام صاحب پھر کہتے کہ نہیں، مجھ میں صلاحیت نہیں جسٹس بننے کی، یعنی یہ کوڑے تو کھا لوں گا مگر اس عہدے پر جو مجھ پر وبال آئے گا تو میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس طرح یعنی ایک طویل ابتلاء اور آزمائش کے بعد ایک روایت کے مطابق یعنی 2 صورتحال، 2 طرح کی آگے روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالآخر وہ صورتحال بنا دی گئی کہ آپ کو جیل سے تو نکالا گیا مگر آپ کی رہائش کو سب جیل قرار دے دیا گیا، اور سب جیل قرار دینے میں بھی یعنی یہ وہاں پر پہرے تھے کہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے،
اور آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور دوسرا یہ تھا کہ جیل کے اندر ہی بالآخر آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلا۔ جرم کیا تھا کہ سرکاری عہدہ قبول نہیں کر رہے، اور دین متین کے تحفظ کے لیے آپ نے یعنی اس انداز میں اپنی استقامت دکھائی، اور اس کے پھر بڑے دور رس جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ وہ بھی امام دار الہجرہ ہیں، اور امت پر ان کے بھی بڑے احسانات ہیں۔ اس امر میں آپ پر بھی تشدد ہوا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بنیادی طور پر، چونکہ آپ مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے، تو مہدی نے جس وقت وہ آپ کے پاس بغداد شریف سے آیا تو امام مالک سے ابتدائی طور پر اظہار محبت کے لیے اس نے کچھ نذرانہ بھیجا۔ تو امام مالک اس کا جو نذرانہ آتا تھا وہ مصلے کے نیچے سنبھال کے رکھتے رہے کہ یہ سرکاری نذرانہ جو ہے یہ فساد برپا کر سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی نوبت آئے تو میں ہو بہو یہی پیسے اس کے منہ میں ماروں گا۔ نذرانہ تقریباً جو ہے وہ 3000 دینار تک پہنچ چکا تھا، 3000 سونے کے دینار۔ تو ایک دن پھر مہدی کا قاصد آیا، اس نے کہا ان امیر المومنین یحب ان تعاد لہ الی مدینۃ السلام، کہ امیر المومنین وقت کا حاکم مہدی یہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں کی بجائے چل کے بغداد شریف لوگوں کو پڑھائیں، مدینہ شریف کی بجائے بغداد شریف میں آپ چلیں۔ تو اسی پر ہی اختلاف ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہاں بغداد شریف اور کہاں مدینہ منورہ، یعنی اگرچہ بغداد شریف بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور جس کو مدینہ السلام والاسلام کہا جاتا ہے، مہد الاولیاء کہا جاتا ہے، روضۃ الصالحین کہا جاتا ہے، مگر مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، تو میں تو مدینہ منورہ میں پڑھاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ تو جب اس کی طرف سے اصرار کیا گیا تو آپ نے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا، اور وہ ساری تھیلی جو دیناروں کی تھی وہ اٹھا کے پھینکی۔ فرمایا تم اس وجہ سے میرا مدینہ منورہ سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو تو یہ اپنے دینار تم ساتھ لے جاؤ، میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑوں گا، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی میں قرآن و سنت کا پیغام دوں گا۔ اس سے آگے پھر جس وقت ایک موقع پر یہ بات چلی تو اسی حاکم وقت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی، شاید مدینہ منورہ میں ہی، کہ چلو آپ اس طرح کریں کہ جہاں مدینہ منورہ میں ہماری رہائش ہے وہاں آپ تشریف لایا کریں، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو آپ موطا امام مالک پڑھائیں اور تعلیم دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا امیر المومنین العلم یؤتا اہلو، کہ علم کے لیے خود سفر کیا جاتا ہے، علم چل کے نہیں آتا، علم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو تم نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ، ادھر میں جہاں پڑھاتا ہوں یہاں تم پڑھ لو۔ تو اس کے بعد پھر اس نے بھیجا اپنے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹوں کے ہمراہ ان بیٹوں کا جو اس نے تعلیمی نگران بنایا ہوا تھا مؤدب، اس کو بھی ساتھ بھیجا، اور کہا کہ انہوں نے آ کے امام مالک سے کہ ٹھیک ہے اب ہم آ گئے ہیں تو آپ موطا امام مالک پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں گے، اقرا علینا۔ تو آپ نے فرمایا ان اہل المدینۃ یقرؤون علی العالم کما یقرأ الصبیان علی المعلم،
کہا کہ میرے پاس اہل مدینہ کے علماء بھی آ کے یوں پڑھتے ہیں جس طرح بچے معلم کے پاس پڑھتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا ہوگا، میں سنوں گا، آپ کتاب سامنے رکھیں اور اس کو پڑھیں، یہ نہیں ہوگا کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ صرف بیٹھ کے سنتے جائیں۔ تو اس طرح کی یعنی ابتدائی جو صورتحال تھی وہ چلی، اور پھر آگے جو ہیں وہ یہ شدید اختلافات جو ہیں وہ بنتے گئے، یہاں تک کہ پھر ہارون الرشید کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ معاملات بنے۔ ان کے اندر اس کا بھی یہی تقاضا تھا کہ ہارون الرشید کا کہ آپ میرے مکان پہ تشریف لائیں اور مجھے اور میرے بیٹوں کو آپ یہ اس انداز میں پڑھائیں۔ تو آپ نے فرمایا ما قرأت علی احد منذ زمان وانما یقرأ علی، کافی زمانہ گزر چکا ہے، میں یوں نہیں پڑھتا کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور میں پڑھتا جاؤں، میرے اوپر پڑھا جاتا ہے، یعنی شاگرد پڑھتے ہیں اور میں سنتا ہوں، اور جہاں پھر غلطی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں، اور جو وضاحت کرنی ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کریں، اخرج الناس حتی اقرا انا علیک، میں پھر پڑھتا ہوں موطا امام مالک، لیکن وہاں اور کوئی نہ بیٹھے۔ اخرج الناس، لوگوں کو وہاں سے، باقی لوگوں کو نکال دو، باقی جب بھی ہماری کلاس ہو تو اور کوئی نہ بیٹھے۔ تو آپ نے فرمایا اذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، کہ یہ علم کا قانون ہے کہ جب خواص کے لیے عوام کو منع کر دیا جائے تو خواص کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا، یعنی اس علم کی برکت اٹھ جاتی ہے کہ جس خواص جن ہستیوں کی وجہ سے کہ عام کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس طرح پھر جو ہے وہ مزید برکت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو یہ ابتدائی طور پر یعنی معاملات تھے جس کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت سی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ اس میں ہم کئی ہستیوں کا تذکرہ لانا چاہتے ہیں تو اختصار سے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں، آپ پر مختلف قسم کے بادشاہوں کا تشدد ہوا اور آپ کو بہت زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اعتقادی معاملات میں چونکہ حاکم وقت معتزلی تھا اور مسئلہ خلق قرآن چل رہا تھا، تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ تو بادشاہ کہتا تھا کہ نہیں، آپ کہو کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس پر جو ہے وہ اختلافات تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کو رمضان المبارک میں گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر آپ پر اتنا تشدد کیا جاتا رہا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں یعنی اگلی لکڑیوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ باندھے جاتے اور پیچھے آپ کے پاؤں اس طرح لمبا کر کے لٹا کے لکڑیوں کے درمیان آپ کو کوڑے مارے جاتے، اور وہ کوڑا کہ جو ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا، یعنی اتنے سخت کوڑے جو ہے امام احمد بن حنبل کو اس استقامت پر مارے گئے۔ آپ کے بیٹے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ، وہ کہتے ہیں کنت کثیراً اسمع والدی احمد بن حنبل یقول رحم اللہ ابا الہیثم، کہ میں اپنے ابا جی کو اکثر یہ کہتے سنتا تھا کہ ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں اپنے ابا جی کے سارے مشائخ کو جانتا تھا کہ کن کن سے یہ پڑھے ہوئے ہیں، ان مشائخ میں ابو الہیثم کا نام نہیں تھا، مگر یہ دعا میں ابو الہیثم کے لیے یہ لفظ تھے رحم اللہ ابا الہیثم، غفر اللہ لابی الہیثم، عفا اللہ عن ابی الہیثم، کہ اللہ تبارک و تعالی ابو الہیثم پہ رحم کرے،
اللہ تعالیٰ ابو الہیثم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم کو معاف کرے۔ تو یہ دعا ابو الہیثم کے لیے کرتے رہتے تھے۔ تو میں نے کہا یا ابی من ابو الہیثم، یہ ابو الہیثم کون ہے کہ جس کے لیے آپ اتنی دعائیں مانگتے ہو؟ نہ آپ کے اساتذہ میں سے ہے، نہ آپ کے مشائخ میں ہے، نہ پیران طریقت میں، یہ کون ہے ابو الہیثم؟ تو آپ نے فرمایا الا تعرفہ، کہ میرے بیٹے تو ابو الہیثم کو نہیں جانتا؟ قلت لا، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ قال ابو الہیثم الحداد، میں لوہار ابو الہیثم کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کا ایک لوہار۔ کون ابو الہیثم؟ اس وقت کا ایک بہت بڑا چور اور ڈاکو، لٹیرا، وہ ابو الہیثم، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے الیوم الذی اخرجت فیہ للسیات، جب مجھے کوڑے لگانے کے لیے جیل سے باہر نکالا گیا، ومدت یدای للعقابین، اور میرے دونوں ہاتھ ٹکٹکی پر باندھے گئے، ان لکڑیوں پر جن کے درمیان مجھے لٹکانا تھا۔ اذن انا بانسان، اس ماحول میں وہاں ظاہر ہے کہ کوئی مریدین یا قریبی تو ہونے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اذن انا بانسان یجذب ثوبی من ورائی، اچانک کسی نے پیچھے سے میری قمیض پکڑی اور اس کو کھینچا۔ وَيَقُولُ تَعْرِفُنِي، تو پوچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ قلت لا، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ قال انا ابو الہیثم العیار اللص الطرار النشال من الجیوب، کہا میں ابو الہیثم ہوں، وہ مشہور ڈاکو ابو الہیثم، وہ میں ہوں۔ یعنی وہ سارے اس نے اپنے عہدے ذکر کیے کہ میں چور بھی ہوں، میں طرار بھی ہوں، یعنی جیب کترا بھی ہوں، اور یہ میں ڈاکے ڈالتا ہوں، اور میں اس زمانے کا بہت نامی گرامی چور ہوں۔ مکتوب فی دیوان امیر المومنین انی ضربت 18,000 صوت، یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں ان حالات میں مجھے 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں مختلف اوقات، یعنی کبھی کسی چوری کی وجہ سے، کبھی کسی ڈاکے کی وجہ سے میں پکڑا جاتا رہا ہوں۔ اور یہ جو یہاں دفتر ہے اس میں میرا ریکارڈ ہے کہ اتنے کوڑے مجھے لگے ہیں، 18,000 صوت، 18,000 کوڑے مرحلہ وار، اور میں نے اتنے کوڑے میں نے کھا لیے ہیں، آج تک چوری ایک بھی میں نے نہیں مانی۔ میں وہ ابو الہیثم ہوں کہ میرا ریکارڈ ہے، اتنی چوریاں میں نے کی ہیں، ڈاکے میں نے ڈالے ہیں، میں خود آپ کے سامنے مان رہا ہوں، مگر انہوں نے منوانے کے لیے مجھے کوڑے مار مار کے خستہ حال کیا ہے، آج تک میں ایک چوری بھی نہیں مانا، اور 18,000 کوڑے میں نے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر کہتا ہے، یہ اگلا جملہ تھا جس کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل اس کو دعائیں دیتے تھے۔ کہنے لگا صبرت فی ذالک علی طاعت الشیطان لاجل الدنیا، اگر ابو الہیثم ڈاکو شیطان کی وجہ سے پیسے کی خاطر 18,000 کوڑے کھا سکتا ہے تو پھر احمد بن حنبل دین کے لیے کیوں نہیں کھا سکتا؟ صبرت فی ذالک علی طاعت الشیطان، کہا میں تو شیطان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ نے تو جو کیا حق کے لیے کیا، آپ نے فتویٰ نہیں بدلا، آپ نے اپنا قول نہیں بدلا، آپ نے قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ کیا، اور اس پر پھر ڈٹ گئے، اور حق میں وقت کے کہنے پر آپ نے اپنا نظریہ نہیں بدلا۔ تو کہتا ہے فَاصْبِرْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ لِأَجَلِ الدِّينِ، جب میں دنیا کے لیے شیطان کا ساتھی بن کے اتنی جیل کاٹ سکتا ہوں، اتنے کوڑے کھا سکتا ہوں، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آپ تو اللہ والے ہیں، اور پھر آپ نے دین کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔
تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ مجھے ڈراتے تھے یا کہتے تھے تقیہ کر لو، کچھ نرمی کر لو، کچھ بدل جاؤ، تو کہنے لگے کہ ابو الہیثم نے ڈاکو ہو کر مجھے حوصلہ بڑھا دیا تھا اور اس نے دلیری کی بات کی تھی، اور اس کا یہ جملہ میرے سامنے رہا کہ اس نے کہا میں شیطان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر گیا ہوں، تو آپ رحمان کے لیے کر جائیں۔ تو کہا کہ اس واسطے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے، کہ اگرچہ وہ ڈاکو تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اس موقع پر اس نے مجھے استقامت کا مشورہ دیا تھا، جبکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے دوسری طرف لے جا رہے تھے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں، آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر جیل میں بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، اور مجھے یعنی یہ وہ سارا منظر جب سامنے آتا ہے تو پھر اپنے معاملات پر بھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لما اخذ احمد من بغداد وسافروا به الى رقہ، بغداد شریف سے آپ کو گرفتار کیا گیا اور ملک شام پہنچایا گیا۔ رقہ میں جب پہنچے، حیث کان المامون، جہاں پہ مامون تھا، فحبس بہا، وہاں آپ کو بند کیا گیا۔ داخل علیہ بعض العلماء، تو بعض علماء آپ سے ملنے آئے، یذاکرونہ فیما یروی من الاحادیث فی العمل بالتقیہ، ان علماء نے کچھ حدیثیں پیش کی کہ بندہ تقیہ بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جیسی بات ہو ویسے ہی کرے، تو آپ کچھ دیر کے لیے تقیہ کر لیں، جس طرح کہ شیعوں کا تقیہ کا عقیدہ ہے کہ اندر اور ہو زبان پہ اور ہو، تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح کی تعویلیں بیان کی کہ آپ ایسا کوئی موقف گول مول سا بنا لیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس سزا سے بچ جائیں اور تقیہ آپ اختیار کر لیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے انہیں کہا کہ آپ مجھے اس حدیث کا جواب دیں، اگر مجھ سے تقیہ کروانا ہے تو میری اس دلیل کا جواب دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان من کان قبلکم کان ینشر احدہم بالمنشار ثم لا یسدہ ذلک عن دینہ، سرکار نے فرمایا تم سے پہلوں کو تو آروں سے چیرا جاتا رہا اور پھر بھی وہ اپنی بات سے، دین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان من کان قبلکم کان ینشر احدہم بالمنشار، یعنی کھڑا کر کے آرا چلا کے ان کے دو حصے کر دیے جاتے تھے، اور وہ چلتے آرے میں بہتے خون میں بھی حق سے باز نہیں آتے تھے۔ تو تم مجھے کہتی ہو کہ میں تبدیلی کر لوں، تو سرکار کی تو یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ تم تو سردار ہو، اور جو غیر سردار امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا اور پھر بھی وہ حق پر ڈٹ جاتے تھے۔ تو کہا کہ تم مجھے بدلنے کی بات کرتے ہو، تو یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس انداز میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں سب کچھ برداشت کر لوں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا، تقیہ اختیار نہیں کروں گا، اور جو حقیقی دین ہے اس دین پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک دین پر پہرا دوں گا۔ آپ اس رہائی کے بعد، ابھی تک وہ حاکم بدلا نہیں تھا، اس وقت پھر آپ کو بغداد شریف میں اسی حالت میں رکھا گیا جس طرح کہ کسی کی رہائش کو سب جیل بنا دیا جاتا ہے اور پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ ایسے لوگوں سے سب سے بڑا خطرہ حکمرانوں کو یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھائیں گے تو ان کے پڑھے ہوئے ہمیں ہمارا تختہ الٹ دیں گے، یا یہ اگر جمعہ پڑھائیں گے، تقریر کریں گے
تو ان سے کی تقریر سننے والے ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں، آپ پر یہ پابندی تھی کہ آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس دوران بھی حضرت بقی بن مخلد، ان کا تذکرہ بھی امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر کیا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھی اور وقت کے امام بنے۔ بقی بن مخلد اندلس کے تھے، اندلس سے چل کے بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف جب آئے تو چرچا سنا ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں ان سے ملاقات پر پابندی تھی۔ یہاں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ ایڈریس جب پوچھتے تھے تو لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھتے تھے کہ بندہ دیکھو، اور پتہ یہ امام احمد بن حنبل کا پوچھ رہا ہے، امام احمد بن حنبل سے تو ملا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بالآخر کئی دنوں کے بعد پوچھتے پوچھتے امام احمد بن حنبل کے مکان پر یہ پہنچ گئے، حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی۔ جب پہنچے کہتے ہیں فقرأت بابہ، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج الیہ، آپ باہر آئے، فقلت یا ابا عبد اللہ رجل غریب، میں ایک پردیسی بندہ ہوں، نائد دار، گھر میرا بڑا دور ہے، ھذا اول دخولی ھذا البلد، بس پہلی باری میں اس شہر میں آیا ہوں، وانا طالب حدیث، اور میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، میں حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں، ومقید سنہ، میں سنت لکھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، حدیث لکھتا ہوں، یہ میرا شوق ہے، ولم تکن رحلتی الا الیک، اور میں بغداد شریف میں کسی اور سے پڑھنے نہیں آیا، میں صرف آپ سے ہی پڑھنے آیا ہوں، اور بالآخر میں آپ سے مل گیا ہوں، تو آپ مجھے پڑھائیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پہلے تو اس کو سیف کیا، فرمایا یہاں تم کھڑے نہ ہو، تم ڈیوٹی میں اندر داخل ہو جاؤ تاکہ کسی کی تجھ پہ نظر نہ پڑے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہاں کوئی مجھ سے مل نہیں سکتا۔ جب اس کو داخل کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ این موضعک، تم آئے کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں قلت المغرب الاقصی، آخری دور جو مغرب ہے اس سے میں آیا ہوں۔ فقال افریقیہ، افریقہ سے آئے ہو؟ قلت ابعد من افریقیہ، میں افریقہ سے بھی زیادہ دور سے آیا ہوں، میں بلدی الاندلس، میں اندلس سے چل کے آیا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ ان موضعک لبعید، تم تو بڑی دور سے آئے ہو، وما کان شیء احب الی من ان احسن عون مثلک، اور میرے نزدیک بھی تجھ جیسے بندوں کو کے ساتھ تعاون کرنا ہمیشہ میرا بڑا شوق رہا ہے، کہ اتنا جو علم کا دیوانہ ہو اور اتنی دور سے آئے اسے ضرور پڑھایا جائے، یہ ہمیشہ میرا دستور رہا ہے۔ غیر انی ممتحن، لیکن اس وقت میں مجبور ہوں کہ مجھ پر پابندیاں ہیں، میں پڑھا نہیں سکتا، کسی مجلس علم میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے پاس کسی کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، یعنی حاکم وقت نے مطلقاً یہ پابندیاں مجھ پہ لگا رکھی ہیں۔ تو حضرت بقی بن مخلد نے حل بتایا، تو کہنے لگے کہ قد بلغنی، میں بھی جب پہنچا ہوں بغداد شریف تو مجھے یہ ساری صورتحال کا پتہ چل گیا ہے، لیکن ھذا اول دخولی، مجھے یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، وانا مجہول العین، بالکل میں نامعلوم سا بندہ ہوں یہاں پر۔ فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السوال، اگر آپ اجازت دے دو تو میں روزانہ منگتے اور سائل کے بھیس میں یہاں سے گزروں گا،
یعنی علم کی خاطر اور حالات کے جبر میں بھی دین پڑھنا پڑھانا. یعنی اس امت نے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلا ہے، کتنے ملکوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے، اور پھر آگے وہاں پڑھنے پہ پابندیاں ہیں. جس کے پاس پڑھنا ہے اسے کوئی پڑھانے نہیں دیتا، اور پڑھانے کی پابندی ایک مسلمان حاکم نے لگا رکھی ہے. اس اختلاف پر یعنی حاکم کا عقیدہ اور ہے، امام کا عقیدہ اور ہے، اور وہ امام کو دبائے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کوئی بات نہیں، آتی کل یوم، میں ہر دن آیا کروں گا، فی زی سوال، زی کہتے ہیں وردی کو، بھیس کو، لباس کو، سوال منگتے، یعنی جو خاص سٹائل ہوتا ہے کسی منگتے کا. میں گزروں گا، پتہ نہیں چلے گا یہ طالب علم ہے، پتہ نہیں یہ چلے گا یہ عالم دین ہے، پتہ یہ نہیں چلے گا کہ یہ کوئی پڑھائی والا امام کے پاس جا رہا ہے. ان گلیوں میں، بغداد شریف کی گلیوں میں منگتے تو گزرتے ہی ہیں، تو میں منگتے کی طرح آؤں گا. فَأَقُولُ عِنْدَ الْبَابِ مَا يَقُولُ السُّوَّالُ، آپ کے گھر کے دروازے پر آ کے وہی بولوں گا جو منگتے بولتے ہیں. یعنی بغداد شریف میں جو منگتے بولتے ہیں وہی بولوں گا، تو آپ میری آواز پہچان لو گے کہ یہ وہی منگتا ہے جو علم پڑھنے والا ہے. فَتَخْرُجُ إِلَىٰ هَٰذَا الْمَوْضِعِ، تو اس جگہ تک آ جانا، یہ دروازے کے پاس جو ہے جہاں ہم اب کھڑے ہیں. فَلَوْ لَمْ تُحَدِّثْنِي كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ لَكَانَ لِي فِيهِ كِفَایَةٌ، اور کچھ نہ ہو اگر روزانہ آپ صرف ایک حدیث بھی مجھے بتا دیں گے، پڑھا دیں گے، تو میرا کام اسی میں ہی بن جائے گا. یہ اس امت نے دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا ہے. آندھیوں، طوفانوں، پابندیوں اور مختلف قسم کے جو جبر ہیں ان کے ہوتے ہوئے دین کا پرچم بلند رکھا ہے اور قافلہ رکا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لکان علی فی کفایہ، میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی ویسے تو آیا ہے بڑا دور سے بندہ، تو میں 100 حدیث روزانہ پڑھوں، 150 پڑھوں، لیکن ان حالات میں اگر ایک بھی جلدی جتنا منگتے کو فارغ کرتے ہوئے ہوتا ایک بھی پڑھا دو گے، میں راضی ہوں کہ میرا کام بن گیا ہے. لکان علی فیہ کفایہ. فقال علی نعم. بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل میری تجویز مان گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ تو مجلس علم ہوگی، نہ کوئی حلقہ درس ہے، اس طرح تم گزرنا، تو پھر جس وقت تیری آواز آئے گی تو میں دروازے کے قریب آ جاؤں گا اور اس طرح تجھے روزانہ ایک حدیث پڑھا دوں گا. علی شرط اللہ تظہر فی الخلق، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ظاہر نہیں ہونا مخلوق میں. یعنی ایک حدیث پڑھ کے جا کے کسی جگہ بیٹھ کے یہ نہیں کہنا کہ میں امام احمد بن حنبل سے پڑھتا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، وہ حدیث پڑھاتے ہیں. پھر بھی بات حکومت تک پہنچ جائے گی. اگر تم علماء میں یا کسی جگہ طلباء میں ایسا کہو گے تو پھر تمہارا پڑھنا بند ہو جائے گا. ولا عند المحدثین، آپ نے محدثین کے پاس جا کر بھی یہ نہیں بتانا کہ آپ میرے پاس آتے ہو اور پڑھتے ہو. فقلت لک شرطک، تو امام بقی بن مخلد کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی شرط پوری ہوگی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور میں منگتے کی شکل میں آؤں گا. کہتے ہیں فکنت آخذ عصا بیدی، یعنی آج تو لوگ فراڈ کے لیے بھیس بدلتے ہیں یا دنیا کے کئی کاموں کے لیے. یہ ایک دین کا طالب علم جو اندلس سے آیا ہے اور سختیوں میں بھی پڑھ کے جانا چاہتا ہے اور پھر وقت کے امام بنے، امام بقی بن مخلد، تو کہتے ہیں فکنت آخذ عصا بیدی، تو میں روزانہ ایک کھنڈی سی ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا. یعنی اس سٹائل کی جیسے منگتوں کے پاس ہوتی ہے، کوئی خوبصورت یا نفیس ڈنڈا نہیں، بس ایک چھڑی سی میں پکڑ لیتا تھا. وَأَلُفُّ رَأْسِي بِخَرْقَةٍ مُدَنَّسَةٍ، اچھی جو ملوٹی سی کوئی پگڑی ہوتی تھی، مدنسہ
جس پہ میل واضح نظر آ رہی ہو وہ کپڑا میں سر پہ لپیٹ لیتا تھا، یعنی دھلا ہوا شاندار امامہ نہیں باندھتا تھا، میں بس وہ ایک ٹاکی سی جو ہے وہ سر پہ لپیٹ لیتا تھا، اور وہ بھی جو مدنسہ ہو، وآتی بابہ، اور اس طرح میں پھر امام احمد بن حنبل کے دروازے کے پاس گزرتا تھا، اور وہاں پہنچ کر میں کہتا تھا فَأَصِيحُ، میں چیختا تھا، یعنی جس طرح منگتے بلند آواز میں بولتے ہیں تو میں اسی ہو، یہ نہیں کہ تکبر سے لفظ ہی منہ سے نہ نکلیں، آہستہ آہستہ بولوں، میں چیختا چلاتا تھا کہ امام صاحب گھر کے جس کونے میں بھی ہو ان کو پتہ چل جائے کہ وہ خاص بندہ آ گیا ہے۔ اور میں کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا الاجر رحمکم اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھے اجر دے، اللہ تجھے اجر دے۔ یہ کہہ کر، یعنی جس طرح ہمارے ہاں اللہ کے نام پہ 1 ریال، اللہ کے نام پہ 1 درہم، 1 روپیہ، تو وہ یعنی یہ کہہ کر کہ خدا تجھے نوازے، خدا تجھے اور دے، اللہ کے نام پر میرے ساتھ یہ تعاون کر دو، تو حدیث پڑھانے کا ذکر نہیں کرتے تھے، ویسے جس طرح منگتا یعنی جو وہ چاہتا ہے اس انداز میں آپ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو دعائیں دیتے تھے، اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ مجھے حدیث پڑھا دو۔ تو کہتے ہیں کہ فَيَخْرُجُ إِلَيَّ، تو وعدے کے مطابق وہ بھی باہر تشریف لے آتے تھے، یعنی اس جگہ پر کہ جہاں منگتے کو کوئی درہم دینار دینے کے لیے آ جاتا ہے، تو اتنے میں ہی آتے آتے وہ مجھے حدیث پڑھا دیتے تھے، یعنی وہ گھر کے ارد گرد ایجنسیوں کے ڈیرے کہ کوئی ادھر آئے گا نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں، وہ بادشاہ کو یہ رپورٹ دے رہے تھے کہ یہاں تو سارا درس بند ہو چکا ہے، امام احمد بن حنبل کوئی کسی کو نہیں پڑھا رہے، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی ہلکا درس نہیں ہے، لیکن امام پھر بھی پڑھا رہے تھے، اور بقی بن مخلد پھر بھی پڑھ رہے تھے، یعنی اتنی پابندیوں کے باوجود۔ اور پھر یہ کہ یعنی وہ آنے میں امام آخر کتنا انتظار کرتے ہوں گے کہ کہیں وہ منگتا دعائیں دے کہ ویسے ہی نہ چلا جائے، کہ میں ضرور اس سے ملوں، کہ جب وہ آتا ہے تو میں اس کو یہ حدیث شریف پڑھا دوں۔ تو اس طرح کر کے بقی بن مخلد کہتے ہیں بالآخر اس بادشاہ کا زمانہ گزر گیا اور پابندیاں اٹھ گئیں اور سنی حکمران آ گیا، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کی طرح آب و تاب کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو یہ پابندیاں، سارے معاملات جو ہیں، یعنی ان کے ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے ائمہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کو بہانہ نہیں بنایا کہ اب پابندیاں لگ گئی ہیں، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا قافلہ بھی چلتا رہا اور دین کا کام رکا نہیں، اور آج تک اللہ کے فضل سے اس امت نے یہ ثابت کیا ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، نہ کوئی نیا نبی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، مگر پھر بھی ہر طرف حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، دین کی بہاریں ہیں، یہ اس بنیاد پر کہ علماء حق نے اپنا کردار ہمیشہ بطریق احسن ادا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو آزمائش کا سلسلہ ہے، اب قرآن مجید کے بعد بخاری جیسی اور کوئی کتاب نہیں، اور بخاری شریف سے ہی یعنی قرآن مجید کی بہترین شرح اور تفسیر آگے گزری، اور پھر آگے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مختلف کتابوں میں اس کتاب سے فیض کیا، حاصل کیا، لیکن انہیں بھی اپنے عہد کے اندر بہت سی ناہمواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہیں جلاوطن ہونا پڑا، نیشا پور سے جلاوطن ہو کر، یعنی جو عروج تھا وہاں پر آپ کا، تو آپ نے کہا چلو پھر اپنے دیش چلتے ہیں جہاں کا میں ہوں، پلٹ کے بندہ جس جگہ کا ہے وہاں تو پھر گزارا ہو ہی جائے گا۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ
واپس اپنے علاقے بخارا میں تشریف لے آئے، اور اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا چرچا جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو چکا تھا علم کا، اور بخارا والوں کو بھی بڑا احساس تھا کہ ایک بندہ جو ہمارے علاقے کا ہے اور اتنا پاپولر ہو گیا ہے، پورے عالم اسلام میں اس کو امام مانا گیا ہے، تو بڑا اچھا ہے کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کی قدر کریں۔ تو امام بخاری سے جو اختلاف ہوا تھا نیشا پور کے اندر، وہ اختلاف بھی اسی مسئلے پر تھا، قرآن مجید کے الفاظ کے لحاظ سے، اور آپ پر الزام لگا کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں، معتزلہ والا ہے، اور یہ کہ آپ بھی خلق قرآن کے قائل ہیں، جبکہ آپ نے بار بار اس چیز کی وضاحت کی کہ میرا عقیدہ اہل سنت والا ہے، میں خلق قرآن کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن وہ یعنی شر اتنا پھیلا کہ بالآخر نیشا پور سے آپ کو نکلنا پڑا، اور واپس جو ہے وہ آپ اپنے دیس بخارا کے اندر تشریف لائے۔ اور جب آپ بخارا میں آئے تو آپ کا بڑا تاریخی استقبال کیا گیا، یعنی ابھی تک وہ نیگیٹو پراپوگنڈا جو ہے وہ نہیں پہنچا تھا، اور یہ کہ آپ کی جلالت علم کی بنیاد پر جو مقبولیت تھی اس کے بنیاد پر اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا استقبال کا۔ یہ ذہبی نے لکھا ہے کہ لما قادم ابو عبداللہ بخاری نوسب لہ القباب علی فرسخ من البلد، بخارا شہر کے باہر سے آپ کو جلوس کی شکل میں اندر لایا گیا، اور کتنا دور تک، 3 میل دور تک گنبد بنائے گئے، قبے، استقبالی گنبد، یعنی آپ کے آنے سے پہلے استقبال کی تیاریوں میں گنبد بنائے گئے خوبصورت، کہ اس رستے سے امام بخاری نے گزرنا ہے۔ وَاسْتَقْبَلَهُ عَامَّةُ أَهْلِ الْبَلَدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَذْكُورٌ إِلَّا اسْتَقْبَلَهُ، شہر کے عام لوگوں نے اس دن یعنی استقبال کے لیے وقت نکالا، سارے باہر نکلے، اور حاکم وقت سر فہرست تھا استقبال کرنے میں اور انتظامات کروانے میں، اس کا نام تھا خالد بن احمد، وہ بخارا کا امیر تھا، تو وہ یہ استقبال کروا رہا تھا۔ اور اس وقت کے استقبال کا یہ طریقہ تھا، نوسر علیہ الدنانیر والدراہم والسکر الکثیر، کہ جب آپ کی سواری گزری تو دینار نچھاور کیے گئے، یعنی اس سواری پر 3 میلوں تک سونے کے دینار و دراہم، اور ساتھ جو ہے وہ شکر بانٹی گئی کہ امام بخاری اپنے شہر واپس آ رہے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ کو شہر میں داخل کیا گیا، اور پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھانے کے دوران ہی پھر اختلاف شروع ہوا، یعنی ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جو نیشا پور سے کچھ لوگ آ گئے، محمد بن یحییٰ زہلی جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا تھا، وہ بھی ایک عالم دین تھے، ان کے بھیجے ہوئے لوگ، اور انہوں نے آ کر بخارا میں شور مچایا کہ امام بخاری کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور ساتھ جو حاکم وقت تھا اس کے ساتھ بھی کلیش شروع ہو گیا، یعنی اسی مقبولیت کے ڈر سے کہ امام بخاری کے ماننے والے بالآخر حاکم وقت کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ جس میں حاکم وقت خالد بن احمد، اس نے امام بخاری کی طرف پیغام بھیجا۔ یہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر اس عقیدت کو پھر کیش بھی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو دین کے لیے پورے مخلص ہوں،
اب اس کو یہ تھا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال کروایا ہے، اتنے گنبد بنوائے ہیں، اتنا سونا چاندی میں نے نچھاور کروایا ہے، تو اب امام بخاری تو پھر میری ہی مانیں گے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ پیغام کیا تھا؟ انحمل الیہ کتاب الجامع والتاریخ، کہ آپ اپنی صحیح بخاری جو ہے نا وہ لے کے میرے پاس آؤ۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب امام بخاری 16 سال لگا کے بخاری لکھ چکے تھے، پھر پڑھا رہے تھے، اور یہ سارا زمانہ عروج کا گزر چکا تھا، اور اسی عروج میں یہاں واپس اپنے دیس میں آئے اور استقبال ہوا۔ اور یہ حاکم وقت نے کہا کہ ایک تو بخاری لاؤ و تاریخ، دوسرے جو تاریخ کبیر آپ کی چند جلدوں کے اندر کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں لے کر آپ میرے پاس آؤ۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے لکھا ہے، کیوں؟ لِأَسْمَعَ مِنْكَ، میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے پیغام بھیجا۔ یعنی آج کے بادشاہوں کے مقابلے میں بنیادی طور پر ان سے تو کافی نیک لوگ وہ تھے کہ بالآخر مقصد تو بظاہر یہی بتا رہے تھے کہ ہم سننا چاہتے ہیں اور دین پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو فقال علیہ رسول ہی، جو قاصد تھا اس کو امام بخاری نے جواب دیا، فرمایا انا لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تھا نقطہ آغاز، انا لا اذل العلم، یعنی میرے نزدیک یہ حدیث کی توہین ہے کہ میں نواب صاحب کے گھر میں بخاری لے کے جاؤں کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انا لا اذل العلم، میں علم کی تذلیل نہیں کروں گا، ولا احملہ الی ابواب الناس، میں یہ اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پر نہیں چلتا پھروں گا کہ یہ میں نے لکھا ہے، یہ حدیث شریف ہے، لوگوں یہ دیکھو۔ اس سے تذلیل ہے علم کی۔ ولا احملہ الی ابواب الناس، میں لوگوں کے دروازوں کی طرف اٹھا کے اس کو نہیں لے جاؤں گا۔ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ حَاجَةٌ، اگر تجھے بخاری کا کچھ حصہ سننا ہے یا تاریخ کبیر کا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُ حَاجَةٌ فَاحْضُرْ فِي مَسْجِدِي، تو میری مسجد میں آ جاؤ اگر تم نے سننا ہے، او فی داری، یا میرے گھر میں آ جاؤ۔ وَإِن لَّمْ يُعْجِبْكَ هَٰذَا، اور اگر تمہیں میری بات پسند نہیں، فَإِنَّكَ سلطان، پھر تم بادشاہ ہو، میں بخاری ہوں۔ فَإِنَّكَ سلطان فَامْنَعْنِي مِنَ الْمَجْلِسِ، پھر مجھے تم روک دو مجلس سے۔ لِيَكُونَ لِي عُذْرٌ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی میں نے تو پیشکش کر دی ہے، میں نے علم چھپایا نہیں، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکوں کہ لِأَنِّي لَا أَكْتُمُ الْعِلْمَ، کہ میں علم چھپا نہیں رہا۔ یعنی علم چھپانا اور چیز ہے، علم کا وقار برقرار رکھنا اور چیز ہے۔ یعنی اگر میں یہ کو میں کسی کو نہیں پڑھاتا، میں نے لکھنا تھا لکھ لیا ہے، میں کسی کو نہیں پڑھاؤں گا، تو پھر یہ تھا کہ میں علم چھپا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہاں جا کے نہیں پڑھاؤں گا، یہاں آ جاؤ میں پڑھاؤں گا، تاکہ علم کی تذلیل نہ ہو اور میں اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکوں۔ اس کے ساتھ یہاں بھی تقریباً وہ واقعہ پیش آیا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آیا تھا کہ جب یہ پھر حالات خراب ہونے لگے تو کچھ لوگ بیچ میں آئے کہ ان کا تصفیہ کرا جائے، حاکم بخارا کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تجویز آئی بِأَن يَعْقِدَ مَجْلِسًا لِأَوْلَادِهِ لَا يَحْضُرُهُ غَيْرُهُمْ، کہ امام بخاری پھر یہ ہے کہ حاکم وقت کے بچے تو پڑھنے آئیں گے مگر کوئی دوسرا ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ بِأَن يَعْقِدَ مَجْلِسًا، کہ امام بخاری ایک ٹائم کلاس کا رکھیں، لِأَوْلَادِهِ، حاکم وقت خالد بن احمد امیر بخارا کے بچوں کے لیے، لا يحضرہ غیرہم، لیکن اس کلاس میں اور کوئی نہ بیٹھے، یہ اس نے شرط لگائی۔ فامتنع،
تو امام بخاری نے کہا یہ منظور نہیں. فرمایا لا اخص احدا، میں یوں کسی کو خاص نہیں کروں گا، یہ دین سب کے لیے ہے، جو بھی کلاس ہوگی پڑھنے والے کوئی بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو امام بخاری کو پھر حاکم وقت کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اب آپ نہیں رہ سکتے یہاں، اب نکل جائیں یہاں سے. امام بخاری نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اپنے گھر سے جہاں کے تھے. اور آگے جس طرح ایک مسجد سے خطیب صاحب چھٹی ہو رہی ہو دوسری والے رابطہ کر لیتے ہیں بلا تشبیہ، تو سمرقند والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تشریف لے آؤ، ہم بڑے قدردان ہیں، چلو بخارا نہ صحیح سمرقند صحیح. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا چھوڑ کے سمرقند جانے کا ارادہ کر لیا. اب جس وقت آپ نکل رہے تھے بخارا سے، تو جس طرح اب یہ میڈیا والے آگے سے آ جاتے ہیں ایسے موقع پر فوراً سوال کرتے ہیں، تو امام بخاری بڑے غم زدہ تھے کہ کہاں میں چلا ہوں نیشا پور سے یہاں آیا ہوں، اور یہ تو اپنا گھر تھا، اور کتنا انہوں نے میرا استقبال کیا، اور اب مجھے یہاں سے بھی نکلنا پڑ رہا ہے. تو آپ جیسی بھی کیفیات، اپنے ایک درویش کو ساتھ لیا اور سواری پہ بیٹھے، یعنی گدھے کی سواری تھی، اور آپ وہاں سے نکل رہے تھے بخارا کی سرزمین سے. تو سامنے سے ایک شخص آ گیا، اور وہ آج والے میڈیا والوں کی طرح کے نہیں تھے، ابراہیم بن ماکل نصفی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھ لیا، رأیت محمد ابن اسماعیل فی الیوم الذی اخرج فیہ من بخارا، جس دن آپ کو بخارا سے نکالا گیا تھا اس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی. فتقدمت الیہ، یعنی آپ رخصت ہو کے جا رہے تھے تو میں آگے بڑھا. فقلت یا ابا عبد اللہ کیف تری ھذا الیوم من الیوم الذی نصر علیک فیہ ما نصر. امام بخاری مجھے یہ بتا کے تو جاؤ اتنا، اس دن میں جب آپ پر درہم دینار برسائے جا رہے تھے، استقبال کے وقت دنیا کھڑی تھی، اس دن میں اور آج کے دن میں تمہارے نزدیک کیا فرق ہے؟ یہ بڑا تلخ سوال تھا کہ کہاں وہ 3 میلوں تک گنبد اور دائیں بائیں ہزاروں لوگوں کا مجمع، اور آپ کے نعرے اور شکر تقسیم ہو رہی تھی، اتنی مقبولیت اتنی مقبولیت اتنی مقبولیت، اور کہاں یہ کہ آج کوئی بھی ساتھ نہیں جا رہا، اور شہر سے جواب ہو گیا ہے، اور 1-2 درویش ساتھ ہیں، اور آپ اکیلے ہی یہاں سے جا رہے ہو. کیف تری ھذا الیوم، آپ کے نقطہ نظر میں یہ آج کا دن کیسا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی جواب دیا. آپ نے فرمایا لا ابالی، میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ان دنوں میں، اس دن میں اور آج کے دن میں کوئی فرق نہیں. مطلب یہ کہ میں نے کچھ نہیں گوایا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا کچھ نہیں بگڑا. کیوں؟ فرمایا اذا سالم دینی، جب دین سلامت لے کے جا رہا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ یہ ہے جنتی سونے کے پانی کے ساتھ بات. یعنی حق پرست یہ کیوں شمار کرے کہ کہاں گئے وہ مدح خان، کہاں گئے وہ دینار پھینکنے والے، کہاں گئے وہ درہم پھینکنے والے، کہاں گیا وہ مجمع. امام بخاری نے کہا میرے نزدیک میں ہارا نہیں، میں کسی لحاظ سے بھی آج نقصان میں نہیں، میں خسارے میں نہیں، مجھے شکست نہیں ہوئی، میں جیتا ہوا ہوں. اگر میں ان کے درہموں دینار سونے چاندی کی چمک میں حق چھوڑ بیٹھتا کہ اتنے لوگ میرے ماننے والے ہیں، بڑا خسارہ ہے، وہ نہیں مانیں گے اگر میں نے بادشاہ کی بات نہ مانی، اتنی میری پاپولیرٹی ہے نہیں رہے گی اگر میں نے بادشاہ کی بات نہ مانی،
میں نے دین پر قائم رہ کر ہر چیز کو چھوڑا ہے، تو جب میرا دین سلامت ہے تو کوئی فرق نہیں۔ وہ اس دن کا استقبال اور آج تنہائی سے اپنی دوسری منزل کی طرف میرا چپ کر کے نکل جانا، میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اذا سالم دینی، جب میرا دین سلامت ہے تو کوئی فرق نہیں۔ تو میں خوش ہوں کہ میں دنیا کے جھانسے میں نہیں آیا، میں حق میں وقت کے قرب کی لذت میں نہیں آیا، میں بادشاہ کے اقتدار کے نشے کی طرف نہیں گیا، میں سیم و زر کی ریل پیل کی طرف نہیں گیا، میں لوگوں کی طرف سے واہ واہ کو میں نے سب کچھ نہیں سمجھا۔ میں خوش ہوں کہ مجھ پر اس ساری کاروائی کا کوئی اثر نہیں ہوا، میرا دل مطمئن ہے، میں اطمینان سے ہوں کہ میں دین بیچ کے نہیں جا رہا، میں اپنا دین سنبھال کے جا رہا ہوں۔ تو یہ آزمائشیں شروع سے اہل حق کی ہوتی ہیں، اور ان سے پھر جو استقامت سے گزرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں۔ اور یہ اہل حق کو دیکھنا چاہیے، یعنی حق کے ساتھ بندہ اٹیچ مسلسل رہے، حق میں اور عالم ربانی میں فرق نہ آئے، حق کا جھنڈا ہاتھ میں رہے، اگرچہ کوئی بھی ساتھ نہ رہے۔ اب امام بخاری جیسا امام تنہا ہو گیا صرف حق کے تحفظ میں، حدیث کی ناموس کے لیے، دین کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے الزام لگا تھا کہ تم تو سنی نہیں رہے، اور حالانکہ آپ ہی اہل سنت کا کام کر رہے تھے، اور آپ دبے نہیں، جھکے نہیں، ڈٹے رہے ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ ہوا کہ نہ وہ لشکر، نہ وہ رونقیں، نہ وہ ریل پیل، لیکن آپ نے فرمایا کچھ بھی آج میں اور اس دن میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں۔ اذا سالم دینی، بات تو یہ ہے کہ دین سلامت رہے، مجمع نہیں رہا نہ رہے، سارے ہاتھ چومنے والے نہیں رہے نہ رہے، درم و دینار پھینکنے والے نہیں رہے نہ رہے، حق میں وقت پیچھے ہٹ گیا ہے تو ہٹ جائے، کوئی فرق نہیں، کیونکہ میرا جو کمپرومائز ہے وہ دین کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ اٹیچ رہنا اور دین پر ڈٹے رہنا، یہ میرے نزدیک اس چیز کی اولیت ہے، اور وہ میری ساتھ ہے دین، میں دین کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا مجھے اس طرح کی یہ جو ان لوگوں کی بے وفائی ہے اس سے مجھے کسی طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ میں دین کے ہمراہ یہاں آیا تھا اور سلامت دین لے کے یہاں سے میں نکل رہا۔ اس کے بعد جب اب یہ مختلف حالات کے آگے مختلف ایک شرعی تحلیل ہے یا اس کی ڈیبیٹ ہے، اس سے نتائج اخذ کرنے کے معاملات ہیں۔ آپ جس وقت نکلے اور پھر سفر ہو رہا تھا سمرقند کی طرف، سمرقند کی طرف ابھی پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے، تو پتہ چل گیا کہ سمرقند میں بھی میرے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو یہاں آنا چاہیے، کہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ان کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو سنی نہیں رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی، اور جب رستے میں یہ خبر پہنچی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یعنی وقت کا وہ امام کہ امام مسلم حاضری دینے آئے نیشا پور میں، تو کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک، اے بخاری ذرا پاؤں آگے کرو نا، مجھے چومنے دو، دعنی مجھے اجازت دو، کس چیز کی؟ اقبل رجلیک، میں آپ کے دونوں پاؤں چوموں، یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد، و سید المحدثین، اے محدثین کے سردار، و طبیب الحدیث فی عللہ، اور حدیث پرکھنے کے ماہر اور طبیب، ذرا پاؤں آگے کرو، میں دونوں پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔
اور دوسری طرف نیشا پور سے بخارا اور بخارا سے نکلے ہیں سمرقند کی طرف، اور سمرقند کے اندر جانے سے پہلے اختلاف ہو گیا کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک بستی تھی رستے میں جہاں آپ پہنچے ہوئے تھے، خرتنک اس کے نام تھا، تو وہاں رات کے وقت آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انہو قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، کہ اے اللہ یہ تیری زمین کھلی تو بہت ہے مگر یہ کھلی ہونے کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، قد ضاقت علی الارض بما رحبت، وسیع زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، فاقبضنی الیک، رب مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ تو پھر اس کے بعد 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور وہی بخاری جنہیں مجبور کر دیا گیا بخارا سے نکلنے پر، اور سمرقند والے قبول کرنے کے لحاظ سے ابھی تیار نہ ہوئے، سارے اختلاف کر رہے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو پھر عقیدت مند نہ بخارا میں کمی تھی نہ سمرقند میں کمی تھی، یعنی اس طرح لوگ پھر نکلے امام بخاری کے جنازہ کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنے دنوں تک وہاں ڈیرے لگائے بیٹھے رہے، اور ہفتوں تک تلاوتیں ہوتی رہی، اور پھول بانٹے گئے قبر پر، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فلما دفناہ فاح من تراب قبرہ، تو امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، رائحۃ غالیہ اطیب من المسک، کستوری سے بھی زیادہ اچھی، اور فدام ذلک ایاما، پھر یہ ہے کہ فجعل الناس یختلفون ویتعجبون، پھر لوگ بیٹھ کے کرامتیں بیان کر رہے تھے اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے، وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ عَنِ الْقَبْرِ، اور قبر کی مٹی اٹھا کے لے جا رہے تھے، یعنی جیتے ہوئے ان کو دھکے دیے، یعنی وہ نیشا پور سے بخارا، بخارا سے آگے سمرقند جانے سے پہلے وہ رخصت ہو گئے، اور اب اما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، یعنی جتنی مٹی ڈالی گئی تھی وہ ساری لوگوں نے اٹھا لی، ایک ایک پڑیا، اتنا رش تھا، اتنا ہجوم تھا، اتنی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا کہ وقت کے امام ہے دنیا سے چلے گئے، ساری قبر کی ننگی ہو گئی۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرْ عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ بِالْحُرَّاسِ، پھر لوگ وہاں پہ محافظ کھڑے کیے گئے روکنے کے لیے کہ مٹی کوئی نہ اٹھائے، لیکن پھر بھی پہرہ داروں کے روکتے ہوئے بھی مٹی اٹھائی گئی۔ کہتے ہیں وَغُلِبْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، پہرے دار کہتے ہیں ہم مغلوب ہو گئے لوگوں کی عقیدت کے سامنے کہ وہاں مٹی رہنے کوئی نہیں دے رہا تھا، تو فَنَصَبْنَا عَلَى الْقَبْرِ خَشَبًا مُشَبَّكًا، پھر وہاں پر جنگلہ بنا کے لگایا گیا قبر کے ارد گرد کہ کوئی ہاتھ آگے قبر کی مٹی کی طرف نہ پہنچے، قبر سے ارد گرد خشبا مشبکا لم یکن احد یقدر علی الوصول الی القبر، تاکہ قبر کی طرف کوئی نہ پہنچ سکے، یعنی اس خطرے کے پیش نظر کہ قبر کی اینٹیں جو ہیں وہ اکھاڑی جا رہی ہے، قبر ننگی ہو گئی ہے، کوئی قبر کی مٹی آگے اب نہ لے، یہ جنگلہ لکڑی کا مضبوط کہ لوگ جس کو توڑ نہ سکیں، اندر نہ آ سکیں، ایسا کیا گیا۔ کہتے فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، تو لوگوں کی عقیدت یہ تھی کہ انہوں نے کہا چلو جنگلے کے اندر نہیں تو باہر سے لے جاتے ہیں، يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، اندر قبر ہے، ارد گرد جگہ ہے، پھر جنگلہ ہے، اس جنگلے کے باہر کی مٹی اب اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ کتنی صدیوں پہلے اب یہ جو قبر کی مٹی اٹھانے والے تھے ان کو کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بھیجا تھا کہ امام بخاری کی قبر میں
اور مٹی میں شفا ہے، یہ اس وقت کی مسلم امہ کا عقیدہ تھا۔ امت مسلمہ اس عقیدے پر تھی اس وقت بھی، اس امام بخاری کے زمانے میں۔ کتنا پرانا دین کہ جہاں بخاری جیسا بندہ دفن ہو قبر میں مٹی میں شفا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جس ہستی کو جب زندہ تھے تو زمین تنگ ہو گئی اور انہوں نے یہ دعا کی، رب تیری زمین کھلی تو بڑی ہے مگر میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ مگر ان کے چلے جانے کے بعد پھر ہر طرف یہ عقیدت کا انقلاب ہے۔ اکیلے نکلے تھے، ایک دو شاگردوں کے ہمراہ بخارا سے رستے میں خرتنگ میں فوت ہو گئے، اور پھر یہ صورتحال کہ دنیا گری نہیں جا رہی تھی، اور ایک دو دن کا نہیں کئی ہفتوں تک مجمع وہاں پہ قائم رہا۔ اور پھر آگے اسی پر سارے شارحین نے لکھا کہ واقعی وہ اتنا مرکز کرامت مقام تھا کہ جب بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں جا کے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی تھی۔ یعنی ان کے صدقے پھر کائنات میں ہریالی بھی ہے، اور بڑے بڑے قحط مٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر دعاؤں کے نتیجے میں۔ تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس انداز میں۔ ایک تو پڑھنے والوں کا یہ ہے کہ انہیں تیار رہنا چاہیے آزمائشوں کے لیے، امتحانات کے لیے، مانگنی نہیں چاہیے، مگر آ جائیں تو پھر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس المیہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہوتا ہے اصل قدر کرنے کا، اس وقت دھکے دینا اور اس وقت مخالفت کرنا اور اس وقت جو ہے وہ سازشیں کرنا اور اس وقت مختلف قسم کی عداوتیں کرنا، اور جب وقت گزر جائے تو پھر دوسری طرح اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا۔ آخر اس رویے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس میں بھی اصلاح لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے لیے مزید استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔